قیامت کا دور، یہ جو ہمارا دور گزر رہا ہے اس کے بعد کا دور، اس دور سے بھی کچھ لوگ ہوں صحابہ کے دور کے، پچھلی امتوں کے نبیوں کے خاص کارکردار اور نبیوں کے عمل اور نبیوں کی تعلیمات کو آگے لے جانے والے خاص اور حضور کے صحابہ، اشرار و بشرا، بدر اوون کے شرکاء، اور جو ہے وہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینے کی طرف جو ہجرت حبشہ کی، جنہوں نے راہ حق میں جانیں کٹوائی، جنہوں نے اپنا سارا مال پیش کر دیا، تو پچھلوں میں اگلوں میں بہت سارے، لیکن پچھلوں میں تھوڑے ہوں گے، اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، پچھلوں میں تھوڑے ہوں گے، یعنی باقی صدیوں میں ہوں گے داتا گنج بخش علی جویری ہوں، خواجہ معین الدین چشتی جویری ہوں، حضرت مجدد الف ثانی ہوں گے، حضرت پیر مہر علی شاہ ہوں، یعنی پچھلوں میں تھوڑے ہوں گے، لیکن اس سے اگلے گزرے ہوئے ہیں ان میں زیادہ لوگ ہوں گے، بہت سارے ہوں گے۔ یہ ہے اصحاب یہ ہے وہ لوگ کہ جو سابق ہیں اور سب کرتے جانے والے، علی سرر موضونہ، یہ ایسے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے کہ جن کا تانا بانا جو ہے وہ سونے کے تاروں کا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی ناز برداری کا ہو، متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے۔ جنت میں جب بھی لوگ بیٹھیں گے کسی کو کسی کی پشت نہیں ہو۔ آج مجبوری ہے کچھ لوگوں کو آگے بٹھایا، جو پیچھے بیٹھے وہ بھی عزت والے، لیکن آگے والوں کی پشت ان کی جانب ہو، اس سے پیچھے بیٹھے ان کی پشت ان کے جانب ہو۔ یہ چیز دنیا پر ہماری مجبوری ہے، اتنی کھلی جگہ نہیں ہے کہ ایسے انداز میں اٹھایا جائے کہ کسی کی طرف کسی کی پشت نہ ہو، لیکن جنت میں یہ تمام ہے۔ جب بھی بیٹھیں گے تو ایک شخص کی پشت بھی دوسرے شخص کی طرف نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہتمام کرے۔ متکئین علیہا، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف پشت نہیں ہوگی۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد پھریں گے، یطوف علیہم، ان کے گرد طواف کریں گے، پھریں گے، گردش کریں گے، ولدان مخلدون، ہمیشہ رہنے والے جائیں گے۔ یہ وہ کافر والدین ہیں جن کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، اب ان بچوں کا تو کوئی قصور نہیں، انہوں نے کفر کیا ہی نہیں، ابھی بلوغت تک پہنچے نہیں، وہ بچے جنت میں جائیں گے اور جنتیوں کی خدمت کریں گے، تو وہ ان جنتیوں کے گرد گھومیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تم یوں محسوس کرو گے جس طرح کے موتیوں کی ایک لڑی ہے اور ٹوٹ گئی ہے اور موتی بکھرے ہوئے ہیں، جس طرح وہ لڑکے بکھرے ہوئے ہوں، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ۔ اللہ اکبر، وہ گول قسم کے کپ ہوں گے اور آفتابیں ہوں گے، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور جام ہوں گے، آنکھوں کے سامنے بہتی ہوئی شراب ہے جو ہاتھوں میں لیے جنتیوں کے گرد ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کی جو سابقون ہیں، یہ ان لوگوں کی زندگی، جنت کی زندگی بیان کی جا رہی ہے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اور اس سے نہ انہیں درد سر ہو اور نہ ہوش میں فرق آئے۔ یعنی دنیا کی شراب اگر پیے گے تو ہوش اڑ جاتے ہیں، انسان پر انسان نہیں رہتا، اسے کسی کی تمیز نہیں رہتی۔ دوسری بات کہ اس سے سر بھاری اور بوجھل ہو جاتا ہے، لیکن جنت کا جو خاص شراب ہے، باقاعدہ ایک نہر ہے خمر کی شراب کی جنت میں، اس سے جب یہ غلمان کو جو ہے وہ کٹورے بھر بھر کے پلائیں گے تو نہ تو اللہ فرماتا نہ تو درد سر ہوگا اور نہ ہی ایسی بدہوشی ہوگی کہ ہوش نہ رہے۔ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ تمام فرمائے گا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے ہوں گے جو پسند کریں گے۔ آج تو اگر کسی چیز کی آرزو ہے تو کہتے ہیں آج کل موسم ہی نہیں ہے، آج کل موسم ہی نہیں ہے، یا آج کل ملتا ہی نہیں ہے، لیکن جنت میں جو پسند کریں گے وہ سب کچھ ان کے لیے موجود ہوگا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں، جس طرح کے پرندے چاہیں گے اس طرح کا گوشت اس کے سامنے بنا ہوا آ جائے گا۔ وَحُورٌ عِین، اور کشادہ چشم رکھنے والی حوریں، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، جیسے چھپائے رکھے ہوئے موتی ہوتے ہیں۔ موتی ویسے چمک میں بڑا ہوتا ہے لیکن ڈبیوں میں بند ہو تو اچانک ڈبیا کھلے تو آنکھیں گھیرا ہو کے آ جاتی ہیں۔
وہ خیموں کے اندر حوریں بند ہوں گی. یہ ان کے تقدس کی کہانی بیان کی. وہ جنت کے اندر جو ہے وہ خرابیاں نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد ان کو خیام میں ان کو خیموں کے اندر بند کر کے رکھا جائے گا. جنتی کے علاوہ جس کی وہ بیوی حور ہے اس کے علاوہ کوئی ان کو دیکھ نہیں سکے گا. یہ ان کے لیے ہوگی، اتنی پاکیزہ تر ہوگی، اتنی تقدس پاک ہوگی. اللہ اکبر. اتنی خوبصورت ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے اگر اب وہ اس دنیا کی طرف منہ کر کے جھانک لے، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی خلا ہے روشنی سے بھر جائے. اور آج اگر وہ تھوک دے 7 کڑوے سمندروں میں تو 7 کڑوے سمندروں کا پانی جو ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے. یہ ہے اس جنت کی حور کے حسن اور اس کے جمال کی کیفیت. اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ مشکات نے اس کو روایت کیا ہے کہ 70 جنتی حلے اس نے پہنے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس کی پنڈلیوں کے اندر، اس کی ہڈی کے اندر جو ہے وہ گوتا ہے، جنتی کو اس کے باوست نظر آئے گا. اس قدر لطافت، اس قدر خوبصورتی اللہ اس کو عطا فرمائے. اور یہ آنکھیں بھی اس کو دی جائیں، بلکہ نرالی اور انوکھی آنکھیں انسان کو ان حوروں کو دیکھنے کے لیے دی جائیں گی. اور جب بندہ دیکھے گا 70 سال تک دیکھتا ہی رہ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ حسن اور یہ جمال رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا کی طرف توجہ نہیں کی، اپنے رب کی طرف. آج جو بھٹک گیا، آج جو بہک گیا اور اس نے اپنے مالک کی تحریر کو چھوڑ دیا اور اس عارضی حسن کے پیچھے سب کچھ گوا دیا، اس نے تو برباد کر دیا. لیکن جس نے اپنے رب کی رضا اور اپنے رب کی مرضی کو شعار زندگی بنایا، تو جو رب نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے دنیا پر اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے وَحُورٌ عِین کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صلہ ان کے اعمال کا ہے، وہ جو اعمال اچھے کرتے رہے، سابقون جو ہیں یہ ان کے اعمال کا صلہ ان کو دیا جائے گا کہ ان کو خوب رو ہم عمر موتیوں کی طرح جو ہے وہ حوریں، کشادہ چشم اور دراز قد و قامت کی مالکہ، وہ پاکیزہ تر ازواج مطہرہ کے تحت علماء نے لکھا من الحیض والنفاس والدرن والخلاء. پچھلوں میں سے ایک ہو، یعنی وہ پہلا جو گروہ تھا اگلوں میں زیادہ تھے، پچھلوں میں تھوڑے تھے، لیکن یہ اگلوں میں بھی ہوگا اور پچھلوں میں بھی ہوگا. یہ بہت سارے لوگ ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ جنت میں کل 120 صفحے ہوں گے. کتنے صفحے ہوں گی؟ 120. ان میں سے 40 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ساری